ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 5واں سالانہ جلوس بیاد اسیران کربلا جو کہ جرسی سٹی نیو جرسی میں 8 نومبر بروز اتوار کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ باہر آپ کے اشتہار لگا ہے، وہاں سے نمبر نوٹ فرما لیں اور ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جن کا واسطہ ہے شبیر اور علی سے، اللہ کے سوا ڈرتے نہیں کسی سے۔ وہ جن کا واسطہ ہے شبیر اور علی سے، اللہ کے سوا ڈرتے نہیں کسی سے۔ یہ نکتہ ہم نے سیکھا ہے کربلا تجھی سے، یہ نکتہ ہم نے سیکھا ہے کربلا تجھی سے۔ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ اب میں قبلہ کعبہ جناب حضور اسلام المسلمین علامہ سید محمد شہریار آبادی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ایام ازاں 1437 ہجری کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ صلوات بر محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين۔ وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جنہوں نے دین لیا اشرف الانبیاء سے، لیکن اجرت کو ادا کر۔ البتہ اس جملے میں بھی ایک مسامحہ ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے ایک ہلکا سا جھول ہے کہ دین لیا، ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جنہوں نے دین لیا اجرت کو ادا کر۔ اور اگر دقیق جملہ کہا جائے تو یہ جملہ مناسب ہوگا کہ دین تو ملے گا ہی جب اجرت کو ادا کیا جائے، کیونکہ پہلے جملے میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ دین ان کے پاس بھی ہے بغیر اجرت کے، اور دین ہمارے پاس بھی ہے اجرت کے بعد۔ یہ احتمال ہے پہلے جملے میں، لیکن صحیح جملہ یہی ہے، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ دین ملے گا ہی جب اجرت کو ادا کیا جائے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اور یاد رکھا جائے اپنے بزرگوں کو، خصوصاً والدین کو، کہ جنہوں نے ہمیں تیار کیا اس اجرت کو ادا کرنے۔ ہم سب کے تمام آباء و اجداد، تمام بزرگان، تمام وہ علماء
اور تمام وہ محققین کہ جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم عاشقان محمد و آل محمد ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور ساتھ ہی دستبستہ گزارش ہے کہ قبلہ کی محضر مبارک میں گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ تمام علماء اور محققین کی توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہوئے کتنے مومنین اس ماہ محرم میں انصار اور اصحاب امام حسین میں داخل ہوں گے، اس کا ہمیں علم ہے۔ اسی ماہ محرم میں اجر رسالت کرتے ہوئے کتنے مومنین اپنے خون سے رنگین ہوں گے، اس کا ہمیں علم ہے۔ لیکن جو آج کی اطلاع ہے کہ حجاز مقدس میں سعودی عرب نام کی کوئی چیز نہیں، حجاز میں خصوصاً مومنین کے علاقے میں 2 امام بارگاہوں پہ حملہ ہوا کہ جس میں مومنین شہید ہوئے۔ یہ مومنین آج شہید ہوئے پہلی محرم 1437 میں۔ یہ مومنین قطیف میں قتل ہوئے، یا یہ کہا جائے کہ یہ 28 صفر پیر کے دن 11 ہجری کو قتل ہوئے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے توجہ دلائی کہ قتل امام حسین، شہادت امام حسین، مظلومیت امام حسین کا دار و مدار اور اس کے اسباب فراہم ہوئے 11 ہجری میں، جس دن اسلام کو اس کے محور یعنی اسد اللہ غالب علی کل غالب، صدیق اکبر، فاروق هذا الامت، یعصوب الدین، امیر المؤمنین سے جدا کیا ہے۔ تو واقع کربلا بھی اسی دن ہوا کہ جس دن اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا، اور محور کون تھا یاد رکھیں، محور ذات مقدس مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعصوب الدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ ہمارے مومنین بعض دفعہ ان 2 القاب کو استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، جبکہ یہ 2 القاب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو دیے تھے۔ کون سے 2 القاب؟ صدیق اکبر بھی اور فاروق هذا الامت بھی۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں حیثمی نے بھی اور جامع الاصول میں بھی، اور ان کے علاوہ بعض مختلف کتابوں میں علماء اہل سنت نے نقل کی، اور 2 لب و لہجوں میں نقل ہوئی کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین سے فرمایا، اور اس طرح سے بھی نقل ہوئی کہ اپنے اصحاب سے مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے۔ کہ اصحاب کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے یوم قیامت میں مجھ سے مصافحہ کرے گا۔
اول من آمن بی، یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے مولا امیر المومنین ایمان لائے، تو بعض دفعہ لوگ فوراً سوال کرتے ہیں کیا وہ پہلے کافر تھے؟ نہ، کافر نہیں تھے، لیکن پہلے ایمان لائے، کوئی شک نہیں۔ تو اس کنفیوژن کو پہلے دور کیا جائے کہ بلا شک وہ سب سے پہلے ایمان لائے، بلا شک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب اس ذہن توجہ رہے کہ ایمان لانے والے یا تو پہلے سے مسلمان تھے یا مشرک تھے، ضروری نہیں ہے کہ جو ایمان لائے وہ پہلے مشرک ہو۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو فوراً تصدیق کی۔ اب یہ تصدیق کرنے والے یا تو مولا امیر المؤمنین و جناب خدیجہ علیہم السلام جیسے تھے کہ جو پہلے بھی دین حنیف پر تھے، اور ایمان لانے سے مراد یہ کہ فوراً اقرار کیا کہ ہاں صحیح ہے، آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو ایمان لائے اور پہلے مشرک تھے، آباء و اجداد دین حنیف پہ تھے لیکن وہ شرک میں چلے گئے تھے، بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے، وہ کہ نسل جناب ابراہیم سے تھے لیکن مشرک ہو گئے تھے۔ البتہ تیسرا طبقہ بھی تھا کہ جو ایمان کو ظاہر کرتے رہے لیکن کافر تھے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا اول من آمن بی، تو اس کو ہم نے کلیئر کر دیا کہ بعض مومنین ہلکا سا ایک تردد سا محسوس کرتے ہیں، کیسے کہیں کہ جی مولا امیر المومنین سب سے پہلے ایمان لائے تھے؟ نہیں، وہ لائے تھے سب سے پہلے ایمان، لیکن ایمان لانے کے معنی صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا اول من آمن بی وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ھذا صدیق الاکبر، یہ ہے صدیق اکبر، وفاروق ھذا الامت، اور یہ ہے میری امت میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، وَيَاسُوقُ الدِّین، یہ ہے دین کی پناہ گاہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ قبلہ نے بڑی اچھی طریقے سے جو حدیث قصہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ منظوم ترجمہ اور ساتھ میں تفسیر، تو خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور سارے مومنین محظوظ ہوئے ہوں گے۔ البتہ خود ذکر محمد والے محمد خوشی کا سبب ہے، لیکن حدیث قصہ ہمارے یہاں اتنی پڑھی جاتی ہے کہ اکثر مومنین اس کے الفاظ سے اور مفاہیم سے آشنا ہیں، تو اور زیادہ ایک لطف محسوس ہوا بلا شک کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن حدیث قصہ کے ایک حصے کے بارے میں کہ جو اردو میں بھی ترجمہ ہے اور اتفاق سے اس میں بھی تھا اور وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو کچھ اشرف الانبیاء نے فرمایا وہ اس سے زیادہ ہے کچھ، اور ہمارے یہاں ترجمے میں وہ نہیں بیان ہو پاتا، لہذا ایسا نہیں ہے کوئی کہے کہ جی انہوں نے غلط ترجمہ کیا، نہ، کہا جائے گا کہ وہ ترجمے کے اس جملے کے ترجمے کا حق عموماً حدیث قصہ کے ترجمے میں نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے تو اس سے پہلے تمہید بیان ہو کہ عربی میں عام طور پر ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کسی کو عادل کہا جائے کہ یہ شخص عادل ہے، یہ شخص حسین ہے، یہ شخص عالم ہے۔ زیادہ شدت بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ زید عدل کے باب سے، یعنی کہ یہ عادل نہیں ہے، یہ تو عادل ہے، یہ شریف نہیں ہے، یہ شرافت ہے، یہ حسین نہیں ہے، یہ تو حسن ہے۔
تو ایک جانب توجہ رہے کہ اشرف الانبیاء کہ جو رحمتا للعالمین ہے. اب اگر یہاں پر بھی دقت کریں کہ ان کو راحم نہیں کہا گیا، رحیم بھی نہیں کہا گیا، رحمان بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ رحمتا للعالمین. صلوات پڑھیں بر محمد تو اس جانب توجہ رہے کہ بلا شک اس جگہ لفظ رحمت میں بہت زیادہ شدت ہے. کس سے؟ فاعل سے یا صفت مشبہ سے یا مبالغہ سے، تینوں سے. کہ رحم کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے نا اصلا خود رحمت نہیں. تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ جو آپ کو کہا گیا کہ رحمتا للعالمین، یہ زید عدل کے باب سے ہے کہ رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والے کی نسبت کیا کہا گیا؟ یہ تو خود مجسم رحمت ہے. کہ اردو میں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مجسم رحمت ہے، مجسم شرافت ہے، مجسم حسن ہے. یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے پیکر شرافت ہیں، پیکر شجاعت ہیں، وہ سب اسی معنی میں. اب اس جانب توجہ رہے کہ جب حدیث قصہ میں کہا جاتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اور عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے سلامتی ہو اس پر کہ جو ان کے ساتھ سلامتی سے تعلقات رکھے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ انی سلم لمن سالمہم، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انی حرب لمن حاربکم. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سلامتی ہے اور بالفاظ دیگر اچھے تعلقات ہیں اس سے میرے، کہ جو ہے جس کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، اور میں جنگ کروں گا اس سے کہ جو ان سے جنگ کرے گا. لیکن اگر دقت کرے تو کمال فضائل نظر آتے ہیں جب رحمت للعالمین نے فرمایا. سلم ان سے زیادہ کمال نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے کہاں پر؟ کہ جب رحمت للعالمین اپنے لیے فرماتے ہیں انی حرب لمن حاربکم، جنگ نہیں کروں گا میں رحمت للعالمین، مجسم جنگ ہو ان سے کہ جو ان سے جنگ کرے گا. اب آپ تصور کریں گے جملہ کس کا ہے؟ یہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں جنگ بن گیا. ہم جنگ بن گئے کمال نہیں ہے. تصور کریں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے وہ فرما رہا ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے گا اس کے لیے میں جنگ کرنے والا نہیں ہوں، میں جنگ ہوں. اللہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام مومنین و مومنات کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. کل ہم نے عرض کیا کہ دشمنوں کا حق ادا نہیں ہو پاتا. کچھ ماڈریٹ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کچھ بالکل ادھر پیدل ہیں کہ جو بات ہی نہیں کرتے سوائے الٹی سیدھی بات کے. یہ دونوں جو ہیں دشمن کی خباثت کو اجاگر نہیں ہونے دیتے. یاد رکھیں یہ دونوں دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ دونوں اہل بیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ اپنے سکوت سے اور یہ اپنی بیجا باتوں سے. اس سکوت کی وجہ سے بھی دشمن کے چہرے سے نقاب نہیں نوچی جا رہی، اور اس بےہودہ باتوں سے بھی دشمن کے چاہنے والے اور دشمن کے طرفدار ہو رہے ہیں اور اس کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹ پا رہے. جو درمیانی اور صحیح راہ ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنے کا حکم دیا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اور وہی طریقہ بلا شک انبیاء کا ہے، اور وہی طریقہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے، اور وہ طریقہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دو. کس کے ذریعے سے؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے. وبالموعظۃ الحسنہ، اور بہترین طریقے سے نصیحت کے ذریعے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث ہو مباحثہ ہو تو وہ بھی ڈیسنٹ طریقے سے ہو، احسن طریقے سے. تو اس جانب توجہ رہے کہ بلا شک اہل بیت کی جانب دعوت بھی دینی ہے اور دشمنان اہل بیت کی نفی بھی کرنی ہے.
اہل بیت کے فضائل بھی پڑھنے ہیں اور دشمنان اہل بیت کے رذائل بھی بیان کرنے ہیں۔ بلا شک تبرہ بھی ضروری ہے اور بلا شک تولہ بھی ضروری ہے، لیکن ہدف یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ کیا جائے اور دشمنان اہل بیت کو کم کیا جائے، نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کروایا جائے اور دشمنان اہل بیت کو بڑھایا جائے۔ تو یہ دونوں شدتیں غلط ہیں۔ ایک اہم ترین چیز کہ جس کی جانب ہمیشہ توجہ رہے اور ماہ محرم میں زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم سب میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے غیرت اور شدت ہونی چاہیے، اور خصوصاً کس حوالے سے کہ کل ہم نے توجہ دلائی کہ شب عاشور، یہ سوچئے گا کہ اتنی جو لوگ گزر رہے ہیں، کیا ان کو پتا ہے کہ امام حسین کون تھے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا چین میں اور ہانگ کانگ میں اور تائیوان میں اور برازیل میں اور چاہے ادھر ادھر چلے جائیں، ادھر جاپان تک چلے جائیں، چاہے یورپ امریکہ میں کتنی بڑی آبادی ہے جن کو نہیں پتا؟ تو بتائے گا تو کون بتائے گا؟ ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، ابھی نہیں ہوا کام، بہت کام کی ضرورت ہے۔ تو خصوصاً بچوں کی توجہ دلائیں، اور بچوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ بزرگوں کی توجہ دلائیں، اور خصوصاً وہ کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا اور ماننے والا کہتے ہیں، اور خصوصاً ان میں بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو ذریت آل رسول میں سے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی تصور کریں کتنوں نے آج تک یہ خواہش کی کہ اے کاش ہماری اولاد مبلغ اہل بیت بنے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، کوئی دین کی جانب جاتا ہے تو بجائے اس کی تعریف کرنے کے اور اس کو سپورٹ کرنے کے، یہ کام فقط ماں باپ کریں گے، کیونکہ جب کوئی اہل بیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے لوگ اس کے ذہن میں کیا کنفیوژن ڈالتے ہیں؟ تمہارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مومنین ہیں مالدار کہ جو یہ کہیں کہ جو اہل بیت کی خدمت کرے گا، جس طرح سے میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اس نوجوان کو میں کروں گا؟ بعض ہیں بلینر لوگ ہیں، ایسا نہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لیے ایک گھر کا کر کے جاؤں۔ تو آپ میں سے بعض لوگ اس قسم کی پلاننگ کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو کہیں کہ جب ہوگا تو میں اہل بیت کی خدمت کے لیے، کچھ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اس قسم کے کام کروں گا۔ اس موضوع کی جانب مختصر سے توجہ دلائیں، کیونکہ اگر ہم نے توجہ نہیں دلائی تو ہم سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی ہوگا۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ یورپ امریکہ میں انگلش میں مہارت رکھنے والے کتنے مبلغ ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا پاکستان سے آئے ان کا تو ایکسن وہ ہو نہیں سکتا، بھی ہمارا تو نہیں ہو سکتا، سیدھی بات، ہم تو خالی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں ان کا ہو نہیں سکتا، ہوا یہ کہ جب ہم نے نئے علم دین شروع کیا تو انگلینڈ کے ہمارے جان پہچان والے تھے، انہوں نے کہا جتنے بھی انگلینڈ میں مولوی ہیں ان کی انگلش اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، یہ بات ہے 20 سال پہلے کی، میں نے کوشش تو کر رہے ہیں، پہلے کوشش بھی کر رہے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کی بات ہی کلیئر نہیں ہوتی، وہ اصل میں مولویوں کو رگڑا دینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بات تو کوشش کر رہے ہیں، کہنے لگے نہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں آگے پہنچتی۔ میں نے کہا دیکھیں قبلہ، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ کوشش کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو آپ پھنس گئے، آپ پر واجب ہو گیا ہے۔ اب آپ پر واجب عینی ہو چکا ہے کہ آپ اہل بیت کے پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ آپ کو تو یقین ہو گیا ہے کہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو کوئی بھی نہیں کہے گا، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ لیکن اگلے مرحلے میں توجہ دیں کہ امام حسین کی مظلومیت کا سے تعلق ہے۔ فقط امام حسین کی مظلومیت وہاں نہیں ختم ہو گئی، ختم ابھی تک چل رہی ہے۔ انگلش کے تو پھر بھی ہیں، اسپینش میں کتنے ہیں؟ اسپینش میں کتنے ہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم میں سے ایک آدمی کسی ایک اسپینش مبلغ کو سپورٹ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4۔ something is better than nothing۔ ہم ایک نہیں کر سکتے، 2 نہیں کر سکتے، 3 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے، 100 کر سکتے ہیں۔ 100 آدمی مل کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مبلغ کو ہم سپورٹ کریں گے، 100 آدمی۔
اگلے مرحلے میں آئیں، جو پرتگیز لینگویج ہے جو پورا اس میں چل رہی ہے، اس میں کتنے وہاں تو کچھ ہے نہیں. ان چیزوں کی جانب ایک توجہ دیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اپنی زندگی کے ہدف میں سے ایک ہدف یہ ضرور رکھیں. صلوات پڑھیں پر محمد والا. تو امام حسین کی مظلومیت کل بھی تھی اور آج بھی، اور ہمیں اہل بیت کا ساتھ کسی ایک محاذ پہ نہیں دینا ہے، ہر محاذ پہ دینا ہے. اہل بیت کا ساتھ ہر محاذ پہ دینا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے تو بس کر دیا، بلکہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم میں سے ہر کسی کو یہ سوچنا ہے کہ آخر حد تک کتنا ہم کر سکتے ہیں. کہ جن میں سے ایک چیز ہے لوگوں کو بیدار کرنا، اور کچھ بیدار کرنا نہ ہو تو کوئی نوجوان اگر کسی معاشرے کا علم دین میں اہل بیت کی جانب بڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ اگر آپ کسی اور طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم سپورٹ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ احترام دیں کہ وہ یہ سوچے کہ چلو میں نے کوئی اچھا کام تو کیا. احترام دیں اس کو. یہ اہل بیت کی نصرت کے لیے اٹھا ہے، یہ اہل بیت کی خدمت کے لیے اٹھا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی نوجوان اس جانب جانا چاہتا ہے تو فوراً اس کے اوپر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جماعتی بن گیا، وہابی ہو گیا. یہ ظلم ہے اہل بیت پر اس قسم کی بات کر کر اہل بیت کے طرفداروں کو روکنا. اور یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے طالب علم اس وقت امریکہ میں، تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ صحیح فگر نہیں پتا. نجف میں ملا کے مثلا کہا جاتا ہے کہ تم 30 ہوں گے 20 ہوں گے. اس نیو یارک میں دشمنان اہل بیت کے کتنے طالب علم ہیں؟ تو آپ کو تعجب ہوگا یہاں کے مدرسوں میں بھی 400 600 ایک ایک مدرسے میں ہیں. اسپینش کے بھی ہیں، پرتگیز کے بھی ہیں. تو یہ والے موضوعات ایسے ہیں کہ جن کو لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عزاداری سے ٹکرا رہے ہیں موضوعات. نا، یہ عزاداری کو پھیلانے کے موضوعات ہیں. سوچنا یہ نہیں ہے کہ یہ عزاداری کے خلاف ہے موضوعات. نا، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب ایک پرتگیز میں یا اسپینش میں مبلغ بنے گا تو ذکر امام حسین پر اسپینش میں بھی ہوگا، پرتگیز لینگویج میں بھی ہوگا، برازیل میں بھی ہوگا، اور ادھر ادھر مختلف ممالک میں بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں ذکر امام حسین کو بڑھانے کے لیے، گھٹنے کے لیے نہیں ہیں. کیونکہ زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یورپ امریکہ میں بھی اس قسم کی 2-4 منٹ کی بات کو اگر بعض مومنین سمجھے کہ ٹائم ویسٹ ہو گیا تو وعلیہ السلام والسلام. گاؤں دیہات میں ایسا سوچے تو الگ بات ہے، یورپ امریکہ میں بیٹھ کے اگر کوئی ایسا سوچے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی نکلا ہی نہیں ہے اپنے خول سے. تو یہ آپ کو سب کو توجہ دینی ہے. اور اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اہل بیت علیہ السلام کا ریپرزنٹیٹو بننا ہے، مبلغ بننا ہے. کہ اس موضوع کو بھی عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہو رہی ہے. ہاں، نصیحت ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. فرض کریں کوئی آپ میں سے اپنی گاڑی میں کسی کو سوار کرتا ہے، یا کوئی فرض کریں ٹیکسی چلا رہا ہے، یا آپ کی دکان پہ کوئی سامان بھول گیا. اب شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ یہ بالکل الگ موضوع ہے. بعض جگہ واجب نہیں آپ دینے جائیں اور ڈھونڈیں اس کو. لیکن اگر تبلیغ کرنی ہے، فرض کریں کسی کی ایک چیز رہ گئی گاڑی میں اور آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں جاؤں گا تو اتنے کا فیول لگ جائے گا، تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پر دینا واجب ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بالکل الگ مسائل ہے، اس وقت ہم وہ بیان نہیں کر رہے. فرض یہ کر لیں کہ آپ پر دینا واجب ہی نہیں، لیکن اب آپ کو جانا ہے کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. کسی بھی وقت چلے جائیں، سوچ کے جائیں، اور اس کے بعد یہ چیز دیں کہ یہ آپ کے پاس یہ ایک آپ کی چیز رہ گئی تھی، وہ کہ یہ $1 یا $1.5 کی تھی. آپ کا ہدف کیا ہے؟ اس آدمی سے ملاقات اور اس کے قلب کو اہل بیت کی جانب لانا. مسئلہ $1.5 نہیں ہے کہ یہ آپ کی چیز رہ گئی تھی. اصل میں ہم ہیں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی ہم ہیں در حقیقت اہل بیت کے ماننے والے. اب وہ ممکن ہے کہ اس چیز کو بڑے کلیئر نہ سمجھ سکے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اہل بیت کے فالوور ہیں، ہمارے علماء کون ہیں، جیسے آغا سستانی، آغا خامنہ، یہ وہ، تو فوراً سمجھ جائے گا. تو ان کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے مال کا احترام کیا جائے. یہ چیز سبب بنے گی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا.
کسی نے ہم سے امریکہ میں سوال کیا کہ ہمیں وہ ملا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کوپان وغیرہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو جاب لیس افراد کو ملتے ہیں، اور اب میرا جاب لگ گیا ہے لیکن میں ابھی بھی بہت زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیا کروں، اور جاب لگ گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں بھی جا کے اہل بیت کی خدمت کرو، اس آفس میں جاؤ اور کہو کہ یہ کوپان بچیں 15-20 دن کے میرے پاس، میرے حالات خراب ہیں، اگر تم اجازت دو تو اس کو استعمال کر لوں، اور پھر بعد میں اسی طریقے سے آگے بات کو بڑھاؤ کہ میں سب کچھ یوں کر رہا ہوں کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو ہم نے کہا تم سے پوچھ لیں، کیونکہ ہمارے یہ علماء اور یہ ہمارا مکتب ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ منع نہیں کرے گا لیکن 50 جگہ ذکر کرے گا کہ اہل بیت کے ماننے والے یہ ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب امام جعفر صادق علیہ السلام نے توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ کونوا لنا دعاتا بغیر السنتکم، ہماری جانب دعوت دینے والے بنو بغیر زبان کے۔ البتہ مراد نہیں ہے زبان استعمال نہ کرے، مراد یہ کہ زبان بھی خاموش ہو تو دعوت دو ہماری جانب۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ آج دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ جنہوں نے دہشت گردوں کو بنایا، جنہوں نے ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کیا، آج وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ شیعہ مارے جاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں تو کسی کو۔ ہاں میدان جنگ میں یہ کرار غیر فرار کے ماننے والے ہیں، لیکن چاہے کسی بھی قوم اور قبیلے کے ہوں، ان کے گھروں پہ حملے کرنے والے نہیں ہیں، ٹرین اسٹیشنوں پہ حملے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بلا شک یہ اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اور ایک واقعہ جو عام طور پہ ہم سناتے ہیں اور یہ آپ لوگ بھی آگے سنائیں کہ جب 7/7 کا واقعہ ہوا، کہاں؟ انگلینڈ میں۔ 9/11 یہاں ہوا، 7/7 جب 7/7 کا واقعہ ہوا کہ جو مختلف جگہ دھماکے کیے، تو اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی، یا سمجھے ایک نشست تھی تمام مسلمان سینٹروں کی، کہ جس میں بلایا گیا تھا ٹونی بلیئر، اور سب نے جو ہے وہ یہی کہا کہ نہیں ہم تو یوں انسان دوست ہیں اور ہم تو یوں امن ہیں اور یوں سلامتی ہیں۔ وہ تو نظر آ رہا ہے کتنی سلامتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے منہ سے بھی حق بیان کروایا، اور اسی نشست میں، البتہ شاید تقریر کے بعد لیکن لوگوں کے درمیان، اس نے کہا کہ ان دہشت گردوں میں شیعہ کیوں نہیں تھے، اور یہی ہماری حقانیت کی علامت ہے کہ آج دنیا کا میڈیا، پالیسی میکر، تمام سیاستدان، تمام بادشاہ، تمام سیکرٹ ایجنسیز، ان کے پاس سب کچھ درج ہے کہ کس وقت کس علاقے میں کتنے بج کے کتنے منٹ پر کتنے شیعہ قتل ہوئے، لیکن شیعوں نے کبھی بھی انتقامی کارروائی میں کسی بھی قوم کے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو یا مردوں کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ نتیجہ ہے در حقیقت اہل بیت کی مودت کا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ کسی ریسلر کی فوٹو لگائیں، اثرات پڑیں گے، کسی ایکٹر کی فوٹو گھر پہ لگائیں، اثرات پڑیں گے، کسی اچھے آدمی کی فوٹو لگائیں، اس کے اثرات پڑیں گے۔ یہ چیز سائیکولوجیکلی بالکل ثابت ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی اعتبار سے جس سے تعلق ہوگا اس کے اثرات پڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اگر عمل میں بھی کم ہو، علم میں بھی کم ہو، فقط نسبت اہل بیت کی وجہ سے دشمنان اہل بیت کے ماننے والوں سے، کہ چاہے وہ عالم بھی کیوں نہ ہو، ان سے ایٹیٹیوڈ میں بہتر ہے۔ جہاں پر ہم تائید نہیں کر رہے کہ اگر کوئی ہمارا جاہل ہے تو بڑی اچھی بات ہے نا، لیکن وہ جاہل ہونے کے بعد بھی کیونکہ اہل بیت سے منسوب ہے ان سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور یہ ہماری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ اہل بیت سے تعلق ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ کل اس موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور پھر توجہ دلائی تھی، اور یہ والے موضوع تقریباً ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اور ایک موضوع انشاءاللہ آخر میں بھی بیان کریں گے، اس یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کا بھی جتنا
ذکر ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں کیا ہم نے، اس کی خباثتیں جتنی بیان ہونی چاہیے وہ ہم نے نہیں کی بیان، کیونکہ ہم نے رسم و رسوم کو اہمیت دی بے نسبت تبلیغ کی۔ اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ بہت سارے شہدائے کربلا کا ذکر نہیں ہوتا ہمارے، وجہ کیا ہے؟ کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ تو سوال ہم نے کل یہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، تو جواب تھا ہاں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں دین کو بچایا، یہ حقیقت ہے یا مبالغہ ہے؟ اور اگر خطرہ تھا تو کیا خطرہ تھا؟ کیا دین کو خطرہ ہو سکتا تھا؟ ایک دین جو اللہ نے بھیجا، نبی پہ بھیجا، ملک کے ذریعے سے بھیجا، تو ہم نے جواب دیا یہودیت مسیحیت ختم ہوئی، تورات و انجیل میں تحریف ہوئی، تو خطرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا، اور وہ اہتمام ہے کہ جسے کہا جاتا ہے امامت۔ اور اسی وجہ سے اشرف الانبیاء کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ مراد یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اہمیت بتائی کہ یہ اگر نہیں ہوا وہ سب گیا۔ تو تمہیں تمام جو کام ہیں تمہارے اور تم سے پہلے انبیاء کے، اگر ان کو باقی رکھنا ہے تو یہ والا کام ہے۔ کوئی شک نہیں تھا، تردد نہیں تھا، یہ لب و لہجہ ہے اہمیت کو بتانے کا، اور یہ سارا اہتمام تھا کس چیز کا؟ امامت کا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعد رسول اللہ حالات ایسے ہوئے کہ شہادت امام حسین کے بارے میں کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ سابقہ سیاستدانوں کی سیاست اور سابقہ پالیسی میکر کی پالیسیز کا نتیجہ تھا کہ بعد رسول اللہ شہادت امام حسین ہم بڑے سادگی میں کہہ دیتے ہیں، اور اگر اسے کلیئر کیا جائے کہ بعد رسول اللہ کی نواسیوں کو کنیزوں کی طرح پھرایا گیا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم نے سخت جملہ کہہ دیا نا، پھر روایات میں سبایا اسیروں کی طرح۔ کتنے سال کے بعد؟ 50 سال کے بعد۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو پتا چلے گا چون لائی کی پرپوتی کے ساتھ کچھ ہوا، پوتی کے ساتھ ہوا، آپ کہیں گے چائنا میں چون لائی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا؟ کیسی قوم ہے؟ پتہ چلتا ہے پاکستان والوں کو قائد اعظم کی صاحبزادی حیات ہیں تو خود بخود اظہار محبت کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ اختلافات تھے، لیکن کیا پھر بھی ایک نسبت قائد اعظم سے تو تھوڑا دل وہ ہوتا ہے۔ وہ محترمہ انڈیا سے پاکستان آئی تھی کرکٹ میچ کے لیے، پرویز مشرف کے زمانے میں، لوگوں کا ایک جذبہ تھا دیکھنے کے لیے اور خوش تھے کہ وہ آئیں اتنے سال کے بعد آئیں۔ کس کی بیٹی تھی؟ قائد اعظم کی بیٹی۔ کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 65 سال کے بعد رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ بھی نہیں کہ رسول ماننا چھوڑ دیا ہو، یہ بھی نہیں کہ کلمہ چھوڑ دیا ہو، اب ایک اور احتمال کیا ہے کہ یہ اولاد بگڑی بھی ہو، یہ بھی ماننے کے بعد کہ نبی کی آل سب سے افضل ہے، یہ ماننے کے بعد 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا اور رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ ہے واقعہ کربلا کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں شہادت امام حسین، بالکل صحیح کہتے ہیں، بعض دفعہ اور ذرا کھل کے احساسات کو لوگوں کے جھنجھوڑنا چاہیے کہ مسئلہ فقط قتل نہیں تھا، مسئلہ فقط جو ہے وہ جان کا جانا نہیں تھا۔ تصور کرو کہ حالات کیا ہو گئے تھے، بے غیرتی کہاں تک پہنچ گئی تھی، نظریات کتنے خراب ہو گئے تھے کہ رسول کی نواسی کے ساتھ ہوا ہی۔ کل جب ہم نے جملہ کہا کہ واقع کربلا میں امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ایک اعتبار سے، بعض دفعہ مومنین بات کو کوئی پکڑ نہ لیں، ایک اعتبار سے حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام افضل تھی حضرت امام زین العابدین سے۔ وہ کون سا اعتبار؟ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شکام مبارک سے متولد ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں، امام ہیں، رسول کے پر نواسے نہیں ہیں۔
جناب سیدہ کے پوتے ہیں، جناب سیدہ کے شکم سے نہیں۔ اور یہ چیز واقع کربلا کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے توجہ دلائی کہ ہم نے تو خود ہی ذکر نہیں کیا، اس 10 محرم کو کتنے سال ہو جائیں گے شہادت امام حسین کو؟ 1337 سال، 1337 سال مکمل ہو جائیں گے شہادت امام حسین کو۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون کون کربلا میں تھے اور ان کے ذکر کو ہم رسم بنا دیں، اچھا ہے ذکر کو رسم بنائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ذکر چھوڑیں۔ کل ہم نے توجہ دلائی کربلا میں جناب زینب کی صاحبزادی بھی تھی، کربلا میں امام حسین کی 2 بہنیں تو یہ تھیں کہ جو سب سے عظیم المرتبت تھی، ان کے علاوہ بھی بہنیں تھیں۔ کربلا میں مولا امیر المومنین کی زوجہ بھی تھی، جناب ام المنین مدینے میں تھی، لیکن جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد کربلا میں تھی۔ اسی طرح سے اور زوجہ تھی۔ کربلا میں امام مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام کلثوم ثانی بنت علی، ایک قول ہے کہ ایک اور ام کلثوم بھی تھی۔ ساری بیٹیاں تھیں، لیکن بلا شک سب سے افضل جناب زینب و جناب ام کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تو امام حسین نے دین کو بچایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہو گئے تھے؟ حالات اور واقعات یہ ہو گئے تھے کہ وہ سارے ہم چیزیں بیان نہیں کرتے۔ آج تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ جیسے اصحاب شیر و شکر، بہت کلیئر اس بات کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعد رسول اللہ امت تقسیم ہوئی 2 گروپس میں، وہ شیعہ سنی ایک الگ اصطلاح ہے، لیکن اور زیادہ ڈیپتھ میں بات کی جائے تو بعد رسول اللہ امت تقسیم ہوئی 2 گروپس میں۔ ایک گروپ تھا اینٹی اہل بیت، ایک تھا پرو اہل بیت، اور سیدھی سیدھی بات۔ اور اس اعتبار سے اصحاب بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اصحاب پرو اہل بیت، اصحاب اینٹی اہل بیت۔ جب تک بالکل اس طریقے سے بات نہیں ہوگی چیزیں کلیئر نہیں ہوں۔ آج ایسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ امہات المومنین اور اصحاب کرام جو ہیں سب کے سب شیر و شکر تھے۔ ایک تہمت لگائی جاتی ہے ہم پہ کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کا احترام نہیں کرتے، بعض کا کرتے ہیں، بعض کا نہیں کرتے۔ 2 ٹوک بات، صاف صاف بات، یہ تعلیمات قرآن ہے۔ اور اتفاق سے اسی پر سوال یہ ہوگا سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ انڈیا میں رہنے والوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے؟ وہ کون تھے منافق؟ وہ اسی ڈیفینیشن پہ اترتے تھے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا۔ تو کون تھے یہ؟ سورہ منافقون اور سورہ جمعہ میں اشرف الانبیاء کو جو چھوڑنے والوں اور بھاگنے والوں کا ذکر ہے، اور احد میں دھوکہ دینے والوں کا حکم ہے، تو قرآن نے واضح بیان کر دیا کچھ لوگ تھے صحیح، کچھ نہیں تھے۔ اور اتفاق سے یہی نظریہ ہمارے برادران اہل سنت کا بھی ہے کہ کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ اور ان کے یہاں بھی ڈیوائیڈ ہیں صاحب، پرو اہل البیت، اینٹی اہل البیت۔ سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب میثم تمار، کہاں ان کا ذکر ہوتا ہے؟ چلیں ان کا تو نہیں ہوتا۔ قاتلین حضرت عثمان کون تھے؟ اصحاب تھے۔ عبداللہ ابن ادیس، حبلہ بن عمر، یہ سب وہ تھے جو اہل بدر تھے، اصحاب تھے یہ کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ کتنے افراد ہیں کہ جو ان کے ناموں کی مسجد بنائیں اور لکھیں کہ حضرت، مثال کے طور پہ حبلہ بن عمر یا عبد الرحمن ابن ادیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مسجد کے جو قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کے پاس یہ معیار ہے کہ یہ قاتل حضرت عثمان تھے، بے شک صحابی تھے، ہم نہیں مانتے۔ جب آپ کے پاس یہ معیار ہے تو ہمارے پاس بھی معیار ہے، اہل بیت قطعاً افضل ہے۔
اہل بیت قطعاً افضل ہیں، اہل بیت کا اصحاب سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، اصحاب سے محبت اجر رسالت نہیں ہے۔ اس وقت اہم ترین موضوع یہ ہے اور بالآخر سینسٹیو ہے کہ ہمیں اوائل اسلام میں اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اختلافات اور قتل عام اور نفرتیں تھیں اصحاب کے درمیان، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری جانب پالیسی یہ ہے کہ چھپانا چاہیے۔ اس کو چھپاتے ہیں اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں قتل کرواتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ پبلک میں لائیں کہ وہ جو احترام کا بت بنایا ہوا ہے اس کو ہمیں مسمار کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے کیا۔ وہ کیا کام ہے؟ اہل بیت کی جانب دعوت، وہ کام کرنا ہے، یعنی اہل بیت کی جانب دعوت۔ کون کہتا ہے اصحاب جو ہیں سب شیر شکر تھے؟ آیا حضرت عثمان اور حضرت ابو ذر میں بڑی دوستی تھی تبھی جلا وطن کیا؟ ایک صحابی کو کہ جن کے بارے میں خود کتب میں ہے کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے پر، اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جوان لڑکی کے بیٹی کے ساتھ تڑپنے کے لیے، مرنے کے لیے۔ یہ علامت تھی محبت کی۔ پہلے لبنان کی جانب چھوڑا کہ جس کو آج لبنان کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ شام ہی تھا، اور آج جو لبنان میں اہل بیت کی مودت نظر آتی ہے اس کا بیج حضرت ابو ذر نے بویا تھا۔ غلطی کی تم نے وہاں بھیج کے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے۔ بعد میں روایات میں نقل ہوا حضر مروج الذہب میں کہ پھر معاویہ نے خبر دی کہ بھئی یہ تو یہاں کام خراب کر رہا ہے۔ پھر جب ان کو بلایا گیا ہے تو اونٹ پہ ٹانگیں باندھ دی تھی، جب مدینے پہنچے تو رانوں کا گوشت جو ہے وہ گل چکا تھا۔ کتنی محبت تھی! ہم یہ بیان کریں تو ہم کافر ہیں۔ یہ والے وہ موضوعات ہیں کہ ان کو احترام کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، احترام کے ساتھ نام لے کے لیکن ڈسکس کرنا چاہیے، نہ کسی کی بے احترامی، بالکل ایک اسکالر کی طرح گفتگو کہ ہاں یہ ہوا، ہاں یہ ہوا قصہ ختم۔ یہ والی پالیسی کہ جنگ جمل میں یا حضرت علی کو بچایا جائے یا حضرت عائشہ کو بتایا جائے، پھر ایک پرسنالٹی کریٹ کر دی جائے کہ یہ سارا پرابلم کریٹ کیا تھا کس نے؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ یہ اتنے سیدھے سیدھے تھے بیچارے، مدینے سے فوج لے کے ام المومنین خلیفہ وقت سے جنگ لڑنے کے لیے بصرہ پہنچی۔ اس مدینے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ایک آدمی نے گمراہ کر دیا، اتنے اصحاب رسول اللہ نہیں بتا سکے کہ کام غلط ہے۔ حضرت ام سلمہ نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، عبداللہ ابن سبا نے سمجھایا، سمجھ میں آیا۔ یہ کریکٹر کریٹ کیا گیا کس کے لیے؟ بچانے کے لیے، کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ان کو خراب کریں کہ ان کو خراب کریں۔ تو اہم ترین موضوع جو ہے یاد رکھیں کہ شاید ہمارے لیے بھی مشکل ہو، یہ چیز بعد میں مشکل بنے۔ اگر ہمیں اپنا پرچار کرنا ہے، نظریات کو بڑھانا ہے، تو ان مسائل کو احترام کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا، نہ یہ شدت کے ڈسکس نہ کریں، نہ یہ شدت کہ زبان ایسی ہو کوئی سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ میں قطعاً اختلاف تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت میں جو ایک دخل تھا خود حضرت عائشہ کا تھا، وہ فرماتی تھی اقتلوا ناثل، شیر شکر نہیں تھے اصحاب قتل، شیر شکر نہیں تھے اصحاب اور اہل بیت قتل۔ امہات المومنین کے اور اہل بیت کے تعلقات سب کے ایک جیسے نہیں تھے۔ بلا شک امہات المومنین میں بعض حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا جو بلند ترین مقام تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اشرف الانبیاء کی امانتوں کا محافظ قرار دیا۔ وہ ذات تھی ذات مقدس ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ کہ انہوں نے کہا بھی
اصحاب سے کہ کیا ہے کہ تم لوگ گالیاں دیتے ہو علی ابن ابی طالب کو، کہ کیا ہے تم لوگ گالیاں دیتے ہو رسول اللہ کو، تم لوگ لعنت بھیجتے ہو رسول اللہ پہ. شام والوں سے کہا. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا واقعاً مومنین کی ماں تھی. جب جناب سیدہ کے حق پامال ہوئے اس وقت بھی وہ حجرے سے چیخی تھی، ملامت کی تھی لوگوں کی. کہا کیا تم لوگ یہ شام والے جو تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، لعنت بھیجتے ہو؟ کہا کہ نا ایسا کبھی نہیں ہوا. کہا بھیجتے ہو؟ تم لوگ کہتے ہو کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس پہ لعنت ہو. سب سے زیادہ محبت تو رسول اللہ کرتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. آواز بلند صلوات. تو یہ ذہن میں رکھیں کسی بھی دین کی توہین نہیں ہونی چاہیے. جو جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ڈسکشن ہونا چاہیے ڈائلاگ احترام کے ساتھ. حتیٰ اگر انڈیا میں آپ گائے کو بھی ڈسکس کریں احترام سے ڈسکس کریں. لیکن اس احترام کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گاؤ ماتا مانے نا، وہ آپ کی ماں ہوگی، لیکن اس کو ڈسکس کریں. اس کو لات مار کے نہیں ڈسکس کیا جا سکتا، لیکن ڈسکس ضرور کرنا ہے. ایسے نہیں چھوڑنا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خالق سمجھیں. لوگوں کو بیدار کرنا ہے لیکن احترام سے. اور پھر ہم تیسری دفعہ عرض کریں نہ یہ شدت نہ یہ شدت. احترام کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور باتوں کو لوگوں تک لے کے آنا ہے. اس وقت ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت سے آشنا نہیں ہے، دشمن نہیں ہے. یاد رکھیں جن کو ہم سمجھتے ہیں دشمن اہل بیت، ایک بہت بڑی تعداد جاہل ہے، دشمن نہیں ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جہالت کی وادی سے نکالیں اور اہل بیت کی آشنائی سے مالا مال کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کو وہ نہیں جانتے اور اچھا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آشنا کریں، لیکن ظاہر ہے محبت کے ساتھ. تو امام حسین کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بعد رسول اللہ ایک ایسا وقت آ گیا، تدریجاً انحراف بڑھتے 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 کہاں تک پہنچا؟ یہاں تک پہنچ گیا کہ یزید جیسا فرد کون کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ خلیفۃ رسول اللہ، جانشین رسول اللہ. اور اب وہ یہ چاہتا ہے امام حسین سے کہ امام حسین کیا کریں؟ بیعت کریں. بیعت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کی پوری پوری تائید کریں، اپروف کر دیں اس کو کہ تو بالکل صحیح ہو. اور یہاں سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کی بیعت کر لیتے تو اسلام پہلے ہی ختم ہو جاتا. پھر آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ فضائل کون پڑھتے امام حسین کی؟ سب سے زیادہ فضائل امام حسین کے بنو امیہ والے کہتے کہ امام حسین یہ ہیں، امام حسین یہ ہیں، امام حسین کی یہ فضیلت، امام حسین کی یہ فضیلت. اور اس کے بعد کہتے امام حسین نے تائید کی ہے یزید کی، اس کے شراب کی، اس کے زنا کی، اس کے گناہوں کی. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو آج نوبت نہ آتی 65 ہجری 70 ہجری تک ولی السلام والسلام سب ختم ہو چکا، مگر یہ ہونا نہیں تھا. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دین کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچا لیا، اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ یزید حق پہ نہیں ہے اور دین کو محفوظ کر لیا. صلوات پڑھیں پر محمد. اور اس کام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے یہاں تک کہ عزاداری کی اہمیت کا بھی اسی سے تعلق ہے.
اور پہلی مجلس میں بھی توجہ دلائی، یعنی کل اور آج بھی توجہ دلائیں کہ خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں، کیونکہ ہم انڈین پاکستانی ادارے ہم بھی، تو ہم کہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، تو باہر والا کہے گا تو ہوگا. ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں عزاداری کا، یہ اتنی اچھی بات نہیں. ہم کرتے ہیں ہمیں اجر ملے گا، کوئی آسان نہیں ہے کسی کو، کوئی دوسرا کرتا ہے اس کو اجر ملے گا، لیکن اس میں شک نہیں ہے سب سے بڑے اور سب سے بہترین عزادار عراقی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. کسی کو جو ہے وہ زیادہ شک اور تردد کی اجازت نہیں ہے. قبلہ بھی وہاں سے آئیں. وہاں پر اگر ایک چیز آپ، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کربلا جائیں، تو آپ کو روڈ پہ جو لوگ نظر آئیں گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہائی وے یا وہ کیا ہے آج کل جو پنجاب میں بنی ہے موٹر وے. تو موٹر وے جو ہے یہ جلوس گزر رہا ہے. کوئی یہاں سے 50 میل دور گاؤں ہے، اس نے بھی یہاں پر اپنا کیمپ لگایا ہے. کوئی 250 میل دور گاؤں ہے، اس نے بھی یہاں آ کے کیمپ لگایا ہے، اور وہاں پر وہ ہر چیز فیسلٹیز جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، اور حتیٰ کھانے پینے کے علاوہ پاؤں دباتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ قبلہ سے تفصیل سے پوچھئے گا، پاؤں دباتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. حتیٰ بعض عشیرہ یعنی بعض خاندان اور بعض قبائل کے سردار کے عربوں میں پاؤں چھونا انتہائی ذلت کی علامت ہے. وہ جوتے بھی پالش کرتے ہیں سردار قبائل کے 80 سال کی عمر کے، اور پاؤں میں تیل لگاتے ہیں، پاؤں میں دوا لگاتے ہیں. سوتے ہوئے اور لیٹے ہوئے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دبانے دو، کیونکہ تم امام حسین کیا سزا. یہ والا جذبہ یاد رکھے کہیں نہیں. حج میں جو منیمم فگر ہے وہ کتنا ہے؟ 22 لاکھ. اس دفعہ کم ہو گیا تھا. کیا ہوا مینا میں؟ اربعین اور عاشور میں یہ اتفاقی مجمع نہیں ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ عاشور اور اربعین کی ہے، اور یہ گریجولی بڑھ رہی ہے. اور امام حسین کا پیغام اور نام روشن کرنے اور پیغام پہنچنے کا بہت بڑا سبب یہی گیدرنگ بنے گی، یہی مجمع بنے گا. کون سا؟ عاشور کا اور اربعین کا. کتنے افراد تھے پچھلے سال؟ 2.5 کروڑ. وہ 25 میں کتنے مرے؟ اب اگر کسی کو گرمی لگی، کوئی بوڑھا تھا، کوئی کارک موت. پانی کتنے کا بکتا ہے؟ 10 ریال کا، 15 ریال کا. وہاں کتنے کا بکتی ہے ایک بوتل؟ 10 ریال کا. نہیں، وہاں حج میں. یہاں کتنے کا بکتا؟ کھانا کتنے کا بکتا ہے؟ کتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں؟ اس وقت ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور ان میں ہم سب کو جو عزاداری کو آگے پھیلانا ہے، لیکن ایسے کہ جس سے اہل بیت کی جانب دعوت ہو. سب سے بڑی نماز جماعت اب وہاں ہو رہی ہے، سب سے بڑا دسترخوان وہاں ہو رہا ہے، سب سے بڑی خیمہ بستی دنیا کی وہاں لگ رہی ہے، سب سے زیادہ جو فری سروسز ہے دنیا کی وہاں پر ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ریکارڈ ہیں. یہ ساری چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب لوگوں کی توجہ. تو امام حسین نے دین کو بچا لیا، اور اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کا تو حکم یہی تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان کر دو. مما تحبون. امام حسین نے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ امام حسین کا ہم لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں تو زیادہ مانتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا سخت امتحان امام حسین علیہ السلام سے لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعتبار سے، اتنا سخت کسی سے نہیں لیا. اور امت کی بے حسی کو یاد دلاتے ہیں اس واقعے کربلا کے ذریعے سے کہ کیا ہو رہا تھا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جس طرح سے ہر پرانی چیز کے ساتھ رضی اللہ اور شریف لگ جاتا ہے، اگر یہ یا حسین نہ ہوتا تو یزید کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوتا. حج کے واقعہ میں یاد ہے، بچپن سے سنا ہوا تھا، کئی جگہ سنایا ہے کہ کراچی میں ایک زمانے میں جنہوں نے ہمیں سنایا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر حاجی کیمپ میں کلاسز ہوتی تھی. اب تو شاید کوئی بڑا الگ سلسلے ہو گئے.
تو وہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ حاجی کیمپ میں کلاسز جو لے رہے تھے حج کی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو اب ظاہر مکہ معظمہ کے بارے میں بھی اور مدینہ شریف کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی. تو اسی کلاس میں وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس مرحلے کے بعد کسٹم شریف آئے گا. تو اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج یزید بھی جو ہے نا وہ شریف اور بلکہ جو ہے وہ کیا بن جاتا. اس کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے رضی اللہ اور رحمت اللہ کی، یہ سب یہ ہے. اور اگر یہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، ساری یہ کوششیں پامال ہو رہی ہیں، نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اسی فرش امام حسین کا. امام حسین کے اصحاب میں سے ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن کرایا جائے گا کہ آج عموماً جو ہے وہ سفر امام حسین پڑھا جاتا ہے کیونکہ آج وارد ہوئے امام حسین علیہ السلام کربلا میں. اور ہم نے توجہ دلائی کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اور بہت سارے اصحاب کا بھی ذکر ہو لیکن کسی کا ذکر کم نہ ہو، بڑھا دیا جائے. یہ پالیسی نہیں رکھنی ہے کہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم کا ذکر کم کر دے کیونکہ رقیہ بنت علی اور خدیجہ بنت علی کا کرنا ہے نا، یہ دو ہوں زیادہ اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذکر. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کہ کل ہم نے جن کا ایک کا ذکر کیا جو پوری تحریک کربلا کے جو پہلے شہید تھے وہ کون تھے؟ جناب سلمان بن ابی رزین. حضرت مسلم سفیر تھے جو سب سے بلند سفیر تھے لیکن شہادت ان کی دوسرے نمبر پہ ہوئی. سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے بصرے میں جناب سلمان بن ابی زرین کے جو امام حسین کے نمائندے بن کے گئے تھے بصرے میں. تو کچھ گفتگو ہماری انشاءاللہ اس طرح سے رہے گی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا زندگی میں کہ ہر سال ان 10 دنوں میں پورے واقعات کربلا کو ایک ہی طریقے سے بیان کریں، تھوڑے رد و بدل کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہو. اب وہ پورا تو نہیں کر پاتے مختلف موضوعات کے ساتھ لیکن اچھا خاصا اللہ کا شکر ہے کر لیتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے واقعات کربلا کو اتھینٹک طریقے سے پورا ہر سال تکرار ہو. تو پہلے شہید تھے جناب سلمان بن ابی زرین. یہ تحریک کربلا کے پہلے شہید ہیں، روز عاشور کے نہیں ہیں، تحریک کربلا کے. حضرت مسلم بھی روز عاشور کے شہید نہیں ہیں، پہلے ہیں. اور جو سب سے آخر شہید ہیں تو مختصر توجہ دلائیں، کچھ لوگ زخمی ہوئے شہید نہیں ہوئے. مثلا بہت مشہور ذات، بہت مشہور ہستی زخمی ہوئے، سر کاٹنے کی نوبت آئی، زندہ تھے، بعد میں بھی زندہ رہے. کون؟ امام حسن کے ایک فرزند، کون؟ حسن مصنع. لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. لیکن 2 شہداء ایسے تھے جن میں سے ایک ہیں موقع ابن ابی ثمامہ ساعدی اور ایک ہیں صبار بن منعم. یہ ایک 6 مہینے کے بعد شہید ہوا اور ایک 1 سال کے بعد شہید ہوا. جن میں سے صبار بن منعم کو قید کر دیا گیا تھا اور عام طور پہ مقاتل میں یہ ہے کہ بحرین کی جانب انہیں قید کر دیا گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے دنیا سے رخصت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1337واں اس وقت یوم عاشور ہوگا تو صبار بن منعم کا ذکر ہم نہ کریں تو کون کریں گے؟ وہابی کریں گے. موقع بن ثمامہ ساعدی کا ذکر ہم نہ کریں تو کون کریں گے؟ یہ کریں گے دشمنان اہل بیت. اور ہمارے مومنین یہ کہیں کہ مولانا اس کا فائدہ کیا اور ان ناموں کا فائدہ کیا؟ یاد تو نہیں رہتے. یہ تو مجلس سخت ہو گئی. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ تصور کریں کتنے لوگ نرسری سے ڈاکٹریٹ تک پہنچ گئے اور کربلا کے بارے میں پچھلے 50 سال سے ہماری معلومات ایک ہی لیول پہ جائے. اور وہ لیول بھی کون سا؟ بالکل ایک دیہاتی کا، ایک بیچارے ایک سادے آدمی کا. بالآخر جتنا جتنا علم بڑھے اتنی اتنی معلومات میں ہر سال تو اضافہ ہو. لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ جی مجلس سخت ہو گئی، مجلس سخت ہو گئی. امام حسین کے اصحاب کے نام سے مجلس سخت ہو گئی. کچھ نے ہم پہ واضح اعتراض کیا، نام یاد نہیں ہوتے، فائدہ کیا ہے؟ نام یاد نہیں ہوتے، ذہن میں تو بیٹھتا ہے. تو امام حسین کے مصائب بہت زیادہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اصحاب اور انصار کے اور اہل بیت کے مصائب اتنے زیادہ ہیں لیکن بیان نہیں.
اور بلا شک ان مصائب کی ابتدا ہوئی کہ جب امام حسین مدینے سے نکلے۔ آج 2 محرم ہے اور امام حسین کربلا پہنچ چکے، لیکن کربلا پہنچے تو کب پہنچے؟ کہ جب مدینے سے نکلے۔ مدینے سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ سرزمین امن الہی میں پہنچے، لیکن وارث خانہ کعبہ کے لیے، وارث زمزم کے لیے، وارث صفا اور مروہ کے لیے اور وارث مقام اور رکن کے لیے مکے میں جگہ نہیں تھی۔ جس کی برکت سے حج ہے وہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل رہا ہے۔ جس پہ دار و مدار ہے حج کا اور شریعت کا وہ حج نہیں کر رہا۔ جس پہ دار و مدار ہے مکے کا اور خانہ کعبہ کا اور رکن کا اور مقام کا، جس پہ دار و مدار ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عزت کا اور شریعت کا، وہ حج نہیں کر رہا۔ جس پہ دار و مدار ہے جناب ہاجرہ کی قربانیوں کا اور جناب ہاجرہ کے صبر کا، وہ حج نہیں کر رہا۔ اور اگر یہی بیان کر دیا جائے تو کہا جائے گا کہ عالم اسلام میں ایسا بھی کوئی وقت آیا کہ نواسے رسول حج نہ کر سکے؟ تو ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسین مدینے سے نکلے، لیکن کب؟ کہ جب معاویہ مرا اور اس کی بیعت کے لیے مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ نے امام حسین کو بلایا، اور جب بلایا تو مروان بھی ساتھ تھا، اور جب نکلے ہیں امام حسین تو جانتے تھے کہ فتنہ ہو سکتا ہے، اپنے جوانوں کو لے کے چلے، اپنے بھائیوں کو لے کے چلے، اور خصوصاً جناب عباس اور جناب علی اکبر بھی ساتھ ہیں۔ ایک وقت آیا کہ ولید ابن عتبہ نے امام حسین کو خبر دی کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہوا اور یزید بنا ہے کیا؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ۔ کون؟ ایک فاسق و فاجر و زانی و شرابی۔ 50 سال کے بعد یہ نوبت آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو کہے خلیفۃ الرسول۔ یہ تھی اسلام کی بربادی۔ اور یہ پیغام سنایا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو ورنہ قتل کر دو۔ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ حسین ابن علی پہ سختی کرو، بعض کتب اہل سنت، البتہ دونوں میں قتل کا بیان ہوا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت کی تو بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بھی یہ چاہو گے کہ لوگوں کے سامنے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بیعت کروں گا لوگوں کے سامنے، نہ، ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا کہا؟ کہ تم بھی تنہائی کی بیعت کو تو نہیں پسند کرو گے؟ کہا کہ ہاں نہیں۔ تم بھی یہی پسند کرو گے روزے روشن میں لوگوں کے سامنے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ یہ تو ایک قانون بیان کیا کہ تم ایسے ہی پسند کرو گے؟ اس نے کہا یہ نہیں کہا میں کل کروں گا، کیونکہ اگر اس طرح سے بیان ہو تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک طرح سے دھوکہ دیا۔ البتہ جان بچانے کے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی روش وہی تھی کہ جو آپ کے جد جناب ابراہیم کی تھی، فَاسْأَلُوهُ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ ان بتوں کو توڑا ہے اس بڑے والے نے، پوچھ لو اس سے، اگر یہ پوچھ لو ان لوگوں سے، ان بتوں سے، کہ اگر یہ بات کر سکے تو کیا مراد ہے؟ اگر یہ بات کرے تو اس نے توڑا ہوگا، اگر بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب اس نے نہیں توڑا۔ کس نے توڑا ہے؟ میں نے توڑا ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ امام حسین جب دربار سے نکلنے والے تھے تو مروان ملعون نے ولید ابن عتبہ سے کہا کہ اگر اس وقت حسین ابن علی کو جانے دیا تو پھر یاد رکھو کہ دوبارہ یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا۔ اور یہ بات مروان کی بالکل صحیح تھی، وہ صحیح سیاستدان تھا، صحیح سے مراد جانتا تھا کہ یہ ہوگا۔ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ولید ابن عتبہ نے کہا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں بعد میں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ خون حسین میں اپنے آپ کو شریک کروں، وہ بھی جانتا تھا۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، اور اس جانب توجہ رہے کہ ابھی کوئی خطوط کا معاملہ نہیں ہے، خطوط کا معاملہ ہوا ہے مکے سے۔
یہ جو کہا جاتا ہے امام حسین خطوط کی وجہ سے نکلے، نا، خطوط سے پہلے نکلتے ہیں۔ خطوط تو آنا شروع ہوئے جب آپ مکے پہنچے ہیں، وہ نہیں آنا، وہ بھی تقریباً جب مکے میں تقریباً آدھی مدت گزر چکی ہے اس وقت خطوط آنا شروع ہوئے۔ اور پھر یہ کہ امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین نے جنگ نہیں کی، یہ آپشن یزید نے چھوڑے تھے، یا قتل کر دو یا بیعت لے دو۔ بیعت امام حسین کے لیے ممکن نہیں تھی، کیونکہ اگر بیعت کر لیتے تو دین برباد ہو جاتا، اور اس پہ گفتگو ہو چکی۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنے نانا کے شہر سے نکل گئے، کبھی نانا کی قبر پہ گئے اور گریہ فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک عجیب کیفیت ہوگی امام حسین کی، اور ایک خاص مظلومیت اہل بیت کی جانب توجہ دلاؤں کہ جب ہم مسائل میں کہہ دیتے ہیں کہ ماں کی قبر پہ گئے، تو اگر اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے تو کہا جائے گا کہ ہاں ماں کی قبر پہ گئے، لیکن کس قبر پہ گئے؟ کیا اظہار کیا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے کہ یہ قبر ہے ماں کی، کیونکہ ماں کی تو وصیت تھی میری قبر کو پوشیدہ رکھو۔ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ یا بقی میں ہے، یا اپنے ہی گھر میں ہے، یا کہاں ہے؟ منبر و محراب کے درمیان۔ بقی میں کہاں ہے؟ یہ جو ہمارے بعض زائرین جاتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے قبر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ وہ تو قبر ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ بقی میں کس جانب قبر ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں بقی میں ہے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ تو کبھی اسی مسائل پہ توجہ دیں، اور خود میں سوچتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ امام حسین نے کس طرح سے ماں سے الوداع کیا ہوگا۔ مختلف جگہوں پہ گئے ہوں گے، کئی خاموشی سے گزرے ہوں گے، اور اگر قبر پر موقع مل گیا تنہائی کے عالم میں تو کچھ گریہ کیا ہوگا کہ اماں میں آپ کے شہر سے رخصت ہو رہا ہوں، کیونکہ ماں کی قبر سے رخصت بھی ہونا ہے لیکن ماں کی قبر کو چھپانا بھی ہے۔ اس وقت بھی جناب سیدہ کی قبر سے اگر کوئی آشنا ہے تو جانتے ہیں کون ہے آشنا؟ فقط وہ آشنا ہے کہ جو وارث امام حسین ہے۔ بقول ہمارے استاد کے کہ کیا ظہور کے بعد قبر جناب سیدہ آشکار ہو جائے گی؟ تو بعض علماء احتمال دیتے ہیں کہ نہ، جناب سیدہ کی مظلومیت کو تا قیامت باقی رکھنے کے لیے ممکن ہے کہ ظہور کے بعد بھی امام قبر کو ظاہر نہ کریں، تاکہ اس وقت بھی لوگ روئیں فاطمہ کی مظلومیت کو یاد کر کر۔ فقط یہ تصور کریں کہ امام حسین نے کس طرح سے جناب اپنی ماں سے الوداع کہا ہوگا، کتنی قبروں پہ گئے ہوں گے، کہیں خاموشی سے کھڑے ہوئے ہوں گے، کہیں سے گزر گئے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی قبر سے لوگ آشنا ہو جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مدینے سے امام حسین نکلے، ایک وقت آیا کہ جب مدینے سے نکلے تو عجب شان سے سواری نکلی، کس کی؟ فاطمہ کی بیٹی کی، کہ جو ثانی زہرا ہے، جناب زینب کی اور جناب ام کلثوم کی۔ وجہ یہ تھی کہ جناب امام حسین بھی احترام کرتے تھے، بہنیں تو سبھی تھیں، اور ہم نے کل بھی توجہ دلائی، آج بھی توجہ دلائی، تمام بہنوں میں جو سب سے بلند مقام تھا وہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا تھا۔ اور وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ اور رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تو اور بھی تھیں۔ ایک منظر کشی کی جاتی ہے کہ جس وقت بیویوں کو سوار کرایا، کبھی جناب علی اکبر نے اپنی والدہ کو سوار کرایا، کبھی فرزندان امام حسن نے اپنی ماں کو سوار کرایا، کبھی ازواج امام حسین کو ان کے فرزندوں نے سوار کرایا، کبھی جناب عباس نے اور بھائیوں نے اپنی بہنوں کو سوار کرایا، کبھی رقیہ بنت علی کو سوار کرایا، کبھی خدیجہ بنت علی کو، کبھی صفیہ بنت علی کو، کبھی فاطمہ بنت علی کو، کبھی ام الکرام بنت علی کو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک وقت آیا کہ عجب گہما گہمی سی ہو گئی، ایک وقت آیا کہ کیفیت بدل گئی۔ وہ کیفیت کون سی تھی؟ کہ جب رسول کی نواسی نکلی، کون سی نواسی؟ کہ جو رخصت ہوئی مدینے سے تو اس شان سے رخصت ہوئی
لیکن جب مدینے آئی تو خود کہا کہ اے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ جب مدینے سے رخصت ہوئی تو اس شان سے رخصت ہوئی۔ ایک رخصت تو جناب زینب کی یہ ہے، پھر ایک وقت آیا کہ 5 شعبان کو مکہ پہنچے، پھر وہاں ایک احترام تھا۔ پھر ایک رخصتی جناب زینب کی وہ تھی اور جناب ام کلثوم کی وہ تھی کہ جب 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ نکلا، ابھی بھی وہی جاہ و حشم کہ فاطمہ کی بیٹی کو سوار کرنا ہے۔ آج ایک وقت آیا کہ حسین کی یہ بہن، رسول کی یہ نواسی، علی کی یہ بیٹی، فاطمہ کی یہ جائی کربلا کے میدان میں پہنچی۔ جناب زینب کے مصائب انشاءاللہ بعد میں بھی بیان ہوں گے۔ روایتوں میں بیان ہوا کہ جناب زینب امام حسین کو دیکھ دیکھ کے کبھی بھی سیر نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی تھی، کوئی بھی کام کرے وہ امام حسین کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس موضوع کو دوبارہ بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ کیا راز تھا اس میں اور کیا کمال تھا اس محبت کا۔ ایک وقت آیا کہ جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچی تو دل گھبرانے لگا۔ یہ مصائب تو آپ نے سنا ہے کہ جناب زینب کا دل گھبرانے لگا فقط کربلا کی سرزمین پہ پہنچ کے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ امام حسین کی زندگی ہی میں جناب زینب کو غش آ گیا تھا۔ وہ وقت کون سا تھا کہ جب امام حسین کا جملہ سنا کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہا ہونا مقتلنا و مسفک دمائنا، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب زینب پہ غشی طاری ہو گئی، ابھی امام حسین باقی ہیں اور جناب زینب سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ کربلا میں قدم رکھا تو دل گھبرانے لگا، اور بھائی ابھی دنیا میں باقی ہیں اور بھائی کے قتل کا سنا تو غش آ گیا۔ ہاں مومنو، یہی وہ کربلا ہے کہ اب یہاں سے رخصت ہونا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب بھائی کا سایہ نہ ہوگا بلکہ بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا 10-11 محرم کو ظہر کے وقت کہ جب زینب کو مقتل سے گزارا جائے گا۔ ہاں مومنو، آج کا وہ دن کہ جب حسین کا یہ قافلہ، آج کا وہ دن کہ جب زینب اور ام کلثوم، آج کا وہ دن کہ جب صفیہ بنت علی، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، فاطمہ بنت علی اور ام الکلام بنت علی مکے سے آج کوفے کی سرزمین کی جانب جو بڑھے، آج کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اور ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی۔ 11 محرم رات کس طرح سے گزری، بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، سب امام حسین کے پاس پہنچ گئی۔ اور محمد کے پاس کون؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ وہاں تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، اور یہاں حسین کے جنازے پہ فاطمہ کی بیٹی جناب زینب ہے۔ ایک وقت آیا کہ ندا بلند ہوئی، اے اہل حرم، کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بیویاں حسین کو کیسے رخصت کرے، اس جسم کو کیسے رخصت کرے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ زینب کے جو بھائی کو دیکھ دیکھ کے کبھی سیر نہ ہوئی، کبھی اس کا دل نہ بھرا۔ آج بھائی کے جنازے سے جدا ہونا ہے، اب جو جدا ہونے کا سنا تو بیویوں کا گریہ بلند ہو گیا۔ بیویاں حسین کے جنازے کو نہ چھوڑتی تھی، کبھی تعزیانے پڑھنے لگے تو کبھی تماچے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔